کامیاب زندگی کے نسخے عرض کرتا ہوں. نوجوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو کامیابی کی خواہش ہوتی ہے. کون ایسا ہے جس کو کامیابی کی خواہش نہ ہو؟ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کامیابی کی منزل تک پہنچ سکے. ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم کامیابی کے راستے پر چل سکتے ہیں. مثلا وقت کی قدر کرنا. وقت مال سے زیادہ قیمتی. مال اگر ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن اگر وقت ضائع ہو جائے، وقت ہاتھ سے نکل جائے تو وقت دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا مال تو کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن اپنا وقت فضول کاموں میں، خوش گپیوں میں ضائع کر دیتے. ایک سینئر تھا، اس کو جب کوئی آفس میں کام ہوتا تھا اپنے جونیئر سے تو وہ اسے بلاتا نہیں تھا، خود اس کے آفس میں چلا جاتا تھا. جب کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کو اپنے پاس آفس میں کیوں نہیں بلاتے، تو اس نے کہا کہ میں اس لیے اس کو اپنے آفس میں نہیں بلاتا کہ وہ آئے گا تو میری مرضی سے، جائے گا اپنی مرضی سے. میں اپنا وقت بچانے کے لیے خود اٹھ کے چلا جاتا ہوں اور کام ہوتے ہی فوراً واپس آ جاتا ہوں. پیارے ناظرین، وقت کی قدر و قیمت پہچانیے اور اپنا شب و روز کا ایک جدول بنائیے، اپنا ایک شیڈول بنائیے، اور ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے سے اس جدول میں اولاً نمازوں کا سلسلہ رکھیے، اس میں تلاوت قرآن ضرور رکھیے، اس جدول میں ذکر و درود کا سلسلہ بھی رکھیے، اس جدول میں تہجد، اشراق و چاشت، اوابین، دیگر نیک کاموں کا سلسلہ بھی رکھیے، تاکہ ہماری آخرت کے لیے نیکیوں کا بھی ذخیرہ اکٹھا ہو جائے. اس جدول میں دینی کتابوں کا مطالعہ بھی رکھیے، اور گناہوں بھرا کوئی کام بھی ہمارے اس جدول میں نہیں ہونا چاہیے. پھر اس جدول کے مطابق عمل کیجیے. آپ دیکھیں گے کہ بہت کم وقت میں زیادہ کام نپٹ جائیں گے. اس کے بعد اپنا رویہ مثبت رکھیے، بی پازیٹیو. کیسے ہی مایوس کن حالات ہو جائیں، کبھی بھی نیگیٹو کہ کامیابی کا چشمہ ناکامی کے پہاڑوں سے بھی پھوٹ سکتا ہے. مثبت رویے کو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ انڈا، آلو اور چائے کی پتی، اس کو الگ الگ پانیوں میں بوائل کیا جائے تو جب انڈے کو پانی میں بوائل کیا جاتا ہے تو یہ اپنی نرمی چھوڑ کر سخت ہو جاتا ہے. آلو اپنی سختی چھوڑ کر نرم ہو جائے گا، اور جو پتی ہوگی وہ اس پانی کو اپنے رنگ میں رنگ لے گی. تو مثبت رویے کی مثال چائے کی پتی کی سی ہے، جو سختی کرنے پر اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے. آپ سوچئے کہ آپ کون سا رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہے خود احتسابی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی. ہر شخص خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے، کسی میں خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں، کسی میں خامیاں زیادہ ہوتی ہیں. چنانچہ کچھ نہ کچھ خامیاں آپ میں بھی ہوں گی. تھوڑا اپنے لیے وقت نکالیے، اپنی ان خامیوں کو تلاش کیجیے. ان خامیوں کو جاننے کے لیے تھوڑا وقت نکالیے. خود کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا، جہاں سائل، وکیل اور جج ایک ہی شخص ہوگا اور وہ آپ ہوں گے. ضمیر کی عدالت سے جو جو خامیاں سامنے آئیں، ان خامیوں کی لسٹ بنا لیجیے. مثلا میں جلدی غصے میں آ جاتا ہوں، میں دوسروں سے ہمدردی نہیں رکھتا. مثلا میں جلدی غصے میں آ جاتا ہوں، میں دوسروں کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتا، میں دوسروں سے ہمدردی نہیں رکھتا، میں دوسروں کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتا. دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دیتا ہوں. مجھے بولنا پسند ہے، دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتا.
اب آپ غور کیجئے کہ آپ ان خامیوں سے کس طرح چھٹکارا پا سکتے ہیں. پھر عملی کوشش شروع کر دیجئے اور ایک ہفتے بعد ان خامیوں کا دوبارہ سے جائزہ لیجئے کہ کس حد تک میں ان خامیوں پر قابو پانے میں یا ختم کرنے میں کامیاب ہو پایا ہوں. اس کے بعد ہے اصلاح قبول کرنا. اگر کوئی آپ کی اصلاح کرے تو اڑی نہ کیجئے، اصلاح کو قبول کیجئے، انا کا مسئلہ نہ بنائیے. ایک شخص آرے سے درخت کاٹ رہا تھا لیکن اس کی آرے کی دھار تیز نہیں تھی. تو ایک لکڑہارے نے اسے سمجھایا کہ پہلے اس دھار کو تیز کر لو تاکہ جلدی سے یہ درخت کٹ جائے. اس نے بات کو سنی انسنی کر دی، رات تک لگا رہا، درخت نہیں کٹا. پھر اس نے اس کی دھار تیز کی، دوبارہ درخت کو کاٹا، درخت فوراً کٹ گیا. اب اس نے کہا کہ واقعی میں اگر لکڑہارے کی بات مان لیتا تو اب تک میں فارغ ہو چکا ہوتا، میرا اتنا وقت ضائع نہ ہوتا. اب ہم غور کریں کہ ہماری طبیعت بھی ایسی تو نہیں ہے کہ ہم اصلاح کی بات کو جلدی قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس کے بعد سکون اور ٹھہراؤ. بعض لوگوں کی طبیعت میں بڑی جلد بازی ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتا، ٹھہراؤ نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے وہ کام کو بگاڑ دیتے ہیں. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں بہت ٹھہراؤ ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، چنانچہ ان کی کامیابیاں ناکامیوں سے زیادہ ہوتی ہیں.